لا 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 لا، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی شیعہ اپنی ہندوستان میں آمد، اپنی تاریخ کوئی نہیں بیان کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تاریخ بیان نہیں کر سکتے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ بات نہیں۔ وہ اپنی تاریخ اس لیے بیان نہیں کرتے کہ اگر وہ اپنی تاریخ بیان کرے تو ان کا یوم ولادت تمہارے سامنے آ جائے گا، ان کا یوم ولادت تمہارے سامنے آ جائے گا کہ کب حنفی ہندوستان میں آئے، کون سا حنفی۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، اللہ اللہ، ہم سے لڑنے کی بجائے اپنی تاریخ بیان کرو۔ بتاؤ سب سے پہلا کون سا حنفی ہندوستان میں آیا؟ کہاں آیا؟ کب آیا؟ کہاں آیا؟ کب آیا؟ کون آیا؟ بس میں نے 3 باتیں کی ہیں، میں نے 3 باتیں کی ہیں۔ کون آیا، کہاں آیا، کب آیا، یہ میں نے تاریخ آپ کے سامنے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دنیا کا کوئی پڑھا لکھا ہوا آدمی شمشاد سلفی کی اس بات کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں 2 صحابی آئے، مغیرہ بن ابی العاص ثقفی، حکم بن ابی العاص ثقفی۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ ہم ہندوستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال بعد موجود تھے۔ اللہ 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 اللہ۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم انگریزوں کی پیداوار ہیں، وہ آدمی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے، اس کو تاریخ کا پتہ نہیں، اس کو تاریخ کا پتہ نہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے صحابہ آئے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے صحابی کیوں آئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میاں صاحب، ہم لوگ کوفے کی ڈاک نہیں مانتے۔ کوفے کی ڈاک بولو، او بولو، ہم کوفے کی ڈاک، چونکہ کوفے سے کبھی خیر کی خبر آئی نہیں، کوفے سے کبھی خیر کی خبر بولو، ہائے ہائے، جب کبھی خبر آئی تو مسلم بن عقیل، اور اس سے پہلے علی، مسلم بن عقیل، اور پھر حضرت حسین کے قتل کی خبر آئی کوفے سے۔ کوفے سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی، یہ حقائق ہیں۔ اس لیے ہم نہ کوفے کی ڈاک مانگتے ہیں اور نہ کوفے کے کسی امام کو بولو۔ اب ڈرنے لگ گئے، اللہ اللہ اللہ۔ جناب حضرت فاروق اعظم کی خلافت میں یہ 2 صحابی آئے۔ اب ایک صحابی سندھ میں رہ گئے اور ایک صحابی اسی کشتی میں بیٹھ کے بمبئی کی طرف چل پڑے۔ اور بمبئی کی بندرگاہ، میں نے کتنے لوگوں سے پوچھا جو بمبئی کے علاقے سے حج کے لیے یا عمرے کے لیے آتے ہیں، حرمین میں ان سے ملاقات ہوتی ہے، میں نے کتنے لوگوں سے پوچھا کہ بمبئی کی وہ بندرگاہ جس کا نام تھانہ ہے، کیا آج وہ بندرگاہ موجود ہے؟ آج بھی وہ بندرگاہ موجود ہے بمبئی میں، جہاں پر ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی نے جا کے اپنی کشتی باندھی۔ اور میں نے اسی لیے کہا ہے بمبئی کے راستے ہمارے لیے نئے نہیں ہیں، بمبئی کے راستے ہمارے لیے نئے نہیں ہیں، ہم پرانا راستہ جانتے ہیں۔ صحابہ نے ہمارے لیے راستہ متعین کر رکھا ہے، اور بمبئی کے راستے اسی سمندر کے راستے بمبئی پہ
پہلے بھی حملہ ہوا، بعد میں اب دوبارہ بھی ہوگا۔ ہمارا تو راستہ متعین ہے، اصحاب محمد متعین کر گئے۔ اللہ 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 اللہ۔ بہرحال جناب حضرت فاروق اعظم کی خلافت میں 12 صحابی، بولو کتنے؟ بولو سارے بھائی، میں نے یاد کروا کے تمہاری جان چھوڑنی۔ جناب حضرت فاروق اعظم کی خلافت میں کتنے صحابی؟ 12 صحابی بر صغیر پاک و ہند میں آئے۔ کتنے بولو؟ 12۔ اللہ اللہ اللہ۔ کتنے صحابی؟ 12۔ مجھے جتنی دفعہ بات دہرانی پڑی میں نے دہرانی ہے، لیکن تمہیں یاد کرا دیں گے۔ کتنے صحابی آئے؟ 12۔ اور 5 صحابی جناب حضرت عثمان کی خلافت میں آئے۔ 12 5 اور 3 صحابی جناب حضرت علی کی خلافت میں آئے، اور 4 صحابی جناب حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں آئے، اور 1 صحابی یزید کے دور حکومت میں آیا۔ 25 صحابہ سن 62 ہجری سے پہلے 25 صحابہ بر صغیر پاک و ہند میں کیا لے کے آئے تھے؟ مجھے بتائیے تو صحیح۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی۔ ہائے ہائے، اللہ اللہ اللہ۔ آہا، یہ 25 صحابی آئے۔ ایک دن میں سندھ میں تقریر کر رہا ہوں، چک آرائیاں سکھر کے قریب، چک آرائیاں سکھر کے قریب۔ اچھا، وہاں اکثریت سندھیوں کی میرے سامنے بیٹھی بھی۔ میں نے جب ان کو کہا نا، او سندھیو تمہیں مبارک ہو، تم کتنے مبارک ہو، تمہاری زمین کتنی مبارک ہے کہ اس زمین نے 25 صحابہ کے پاؤں بھی چومے، ہاتھ بھی چومے اور ماتھا بھی چوما۔ اللہ اللہ۔ 25 صحابہ، 25 صحابہ کی بات کر رہا ہوں، اور 92 ہجری میں 62 تک میں بات لے گیا ہوں، اب 92 ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ محمد بن قاسم، بتائیے کتنا لشکر تھا محمد بن قاسم کا؟ تاریخ میں جو روایتیں لکھی ہیں 12,000، ایک روایت 8,000 کی ہے، اور ایک روایت تاریخ معصومی کے مطابق ایک روایت 18,000 کی ہے، اور پچھلے سال کے اخبارات نے محمد بن قاسم کے لشکر کی تعداد 20,000 لکھی ہے۔ 20,000 ہوں، 18,000 ہوں، 12,000 ہوں، 8,000 ہوں، بس مجھے آپ یہ فرما دیں، اللہ اللہ، ذرا وہ منظر اپنے ذہنوں میں لاؤ، جب یہ 8,000 12,000 18,000 20,000 جب نماز پڑھتے ہوں گے، اللہ اللہ کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ اور سندھ کی زمین نے ہماری آمین کی آواز سنی، سندھ کے آسمان نے ہمیں اپنے نیچے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا۔ کیوں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ 92 ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ جناب حضرت امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوئے۔ بولو اللہ 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 اللہ۔ جناب حضرت امام ابو حنیفہ بولو 80 میں پیدا ہوئے۔ میں 12 کی بات کر رہا ہوں، جب تم 12 سال کے تھے ہم 20,000 کی تعداد میں سندھ میں موجود تھے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب تم 12 سال کے تھے، ہائے ہائے تمہارا لڑک پن تھا، ہماری جوانی تھی، ہمارے ہاتھ میں تلوار تھی، اور تم 12 سال کے بچے تھے۔ کوئی تردید کرے، کوئی تردید کرے۔ رجال السندھ والہند، العقد السمین،
ان دونوں کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہوئے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. جناب حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اللہ اللہ، بس ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. علماء تشریف فرمائیں، بولو محمد بن قاسم کی عمر کتنی تھی؟ 17-18 سال. اللہ 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 اللہ، بس یہی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. محمد بن قاسم کی عمر اس وقت 26 یا 27 سال تھی. ماشاءاللہ. بولو کتنی تھی؟ 26 یا 27. آئے ہائے، یہ آپ کی تاریخ جو اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یا تمہارے پاس جو لائبریریوں میں کتابیں ہیں، ان میں سب میں 17 سال عمر لکھی ہے. اور یہ بھی لکھا ہے، کس میں لکھا ہے 26؟ بتاؤ. اچھا اچھا ماشاء اللہ، 26 یا 27 سال. اور پھر یہ بھی لکھا محمد بن قاسم داماد تھے حجاج بن یوسف کے، اور بھائی کے بیٹے تھے. نہ ان میں سے کوئی بات بھی صحیح نہیں. نہ داماد تھے نہ بھتیجے تھے، صرف سقفی تھے، صرف